خدا اس مسیح کے عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ جن کے پاس خدا کا زندہ مقدس کلام وہ میرے ساتھ پہلا یوحنا اس کا 4واں باب، یوحنا کا پہلا عام پر 4واں باب اور اس کی آئے عزیزو، ہر ایک روح کا یقین نہ کرو بلکہ روحوں کو آزماؤ کہ وہ خدا کی طرف سے ہیں یا نہیں، کیونکہ بہت سے جھوٹے نبی دنیا میں نکل کھڑے ہوئے ہیں۔ خدا کے روح کو تم اس طرح پہچان سکتے ہو کہ جو کوئی روح اقرار کرے کہ یسوع مسیح مجسم ہو کر آیا وہ خدا کی طرف سے ہے، اور جو کوئی روح یسوع کا اقرار نہ کرے وہ خدا کی طرف سے نہیں، اور یہی مخالف مسیح کی روح ہے جس کی خبر تم سن چکے ہو کہ وہ آنے والی ہے بلکہ اب کی دنیا میں موجود ہے۔ اے بچوں، تم خدا سے ہو اور ان پر غالب آگے ہو، کیونکہ جو تم میں ہے وہ اس سے بڑا ہے جو دنیا میں ہے۔ وہ دنیا سے ہے، اس بات سے دنیا کسی کہتے ہیں اور دنیا ان کی سنتی ہے۔ ہم خدا سے ہیں، جو خدا کو جانتا ہے وہ ہماری سنتا ہے، جو خدا سے نہیں وہ ہماری نہیں سنتا۔ اسی سے ہم حق کی روح اور گمراہی کی روح کو پہچان لیتے ہیں۔ کلام مقدس کو پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہے۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں اور سب اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں، سب کھڑے ہو جائیں اور اپنی قطار کو درست کریں، اسی طرح آگے بڑھ جائیں تاکہ جو آئیں وہ بھی داخل ہو سکیں۔ اپنے سر خدا کے سر جھکائیں۔ آسمان زمین کے خالق مالک، اے جلال کی بادشاہ، میں تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری تعظیم کرتا ہوں، اس لیے کہ خدا تو بھلا ہے اور ہمیشہ آپ کے لوگوں پر بھلائی اور رحمت اور محبت اور پیار سے ان کی تربیت کرتا ہے۔ میں یسوع تیرا شکر کرتا ہوں اس وقت میں ایمان رکھتا ہوں کہ تو اپنے وعدہ کے مطابق چرچ آف لیونگ کرائسٹ میں اپنے لوگوں کے درمیان ہے۔ تو نے اپنے لوگوں کی فریاد سے سنا اور اب تو اپنے لوگوں سے کلام کرنے کو ہے۔ تیرا شکر اور تیری تعریف کرتا ہوں۔ آج تیرے لوگ تجھ سے برکت پائیں، بیمار شفا پائیں، بدن گرفتار آزاد ہوں، اور خائف زندگی میں دلیری کا روح آئے۔ تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نہ صرف ہمارے ساتھ ہے بلکہ ہمارے اندر ہے، تاکہ باطن کی پاکیزگی میں ہم تیری حضوری میں بڑھتے جائیں اور فتح پر فتح پا کر اس دنیا میں فتح کے جھنڈے تیرے جلال کے لیے لہرائیں۔ میں خدا اس وقت میں اپنے آپ کو تیرے حضور لایا ہے تاکہ میں اپنے علم، اپنی عقل، اپنی دانائی، اپنی فہم و فراست یا اپنے تدبر یا اپنی کسی انسانی خوبی سے نہیں، بلکہ میں اپنے آپ کو تیرے ہاتھ میں دیتا ہوں، اپنی خودی سے انکار کرتا ہوں اور اپنے آپ کو خدا تیرے حوالے کرتا ہوں تاکہ میں گھٹوں اور تو بڑھے، تیرا نام جلال پائے، اس لیے کہ تو جلال کا بادشاہ ہے۔ میں خدا تیرا شکر کرتا ہوں آج ہر ایک زندگی کو اپنے کلام سے برکت اور رہنمائی اور تازگی بخش۔ خدا تیرا شکر اور تیری تعریف کرتا ہوں۔ آج تیرے پاکوں کی آگ ہر ایک زندگی کو گرما دے اور وہ تاثیریں جن بدنوں میں ہیں آج جل جائیں، تاکہ تعویذ اور ان کے اثرات ہمیشہ کے لیے جل جائیں۔ ذہنوں کو تیرے لب میں چھپاتا ہوں تاکہ ذہن تیری طرف راغب رہے۔ اے باپ، اس وقت تو میری اس التجا کو سن اور قبول فرما،
یہ دعا مانگتا ہوں تیرے بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ تشریف رکھیں۔ آج ہمارا مضمون ہے ایماندار لوگ بدروحوں پر اختیار رکھتے ہیں۔ آج ہمارا مضمون ہے ایماندار لوگ بدروحوں پر اختیار رکھتے ہیں۔ جب آپ اپنے گرد و پیش نظر دوڑاتے ہیں، لوگوں کو خائف، پریشان اور ٹینشن کا شکار دیکھتے ہیں، اور سبب کیا ہوتا ہے؟ سبب بدروحوں کا خوف۔ لیکن آج ہم خدا کے کلام مقدس سے سیکھیں گے کہ ایماندار لوگ بدروحوں سے نہیں ڈرتے، بلکہ ایمانداروں کو خدا نے بدروحوں پر اختیار دیا ہے، پاور دی ہے، اور اس پاور کو وہ ایکسرسائز کرتے ہیں۔ آج ہمارا مضمون ہے ایماندار لوگوں کو بدروحوں پر اختیار ہے۔ خدا کے کلام مقدس میں دیکھیے میرے ساتھ پہلا یوحنا اس کا 4 باب اور اس کی 4 آیت۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے، اے بچوں تم خدا سے ہو اور ان پر غالب آگے ہو، کیونکہ جو تم میں ہے وہ اس سے بڑا ہے جو دنیا میں ہے۔ بائبل مقدس میں ایمانداروں کے لیے خدا کا بندہ یوحنا مخاطب ہے، اور اپنے پہلے مکتوب میں وہ بیان کرتا ہے کہ اے بچوں تم خدا سے ہو، جو خدا سے ہے، جو خدا کے بیٹے یسوع کے وسیلہ سے نئی زندگی کا تجربہ رکھتے ہیں، جو خدا کے وسیلہ سے خدا باپ کے بیٹے ہیں، جو نئے سرے سے پیدا ہو چکے ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو خدا کے حوالے کیا ہے، اور جن کی زندگی میں خدا کا مسا، خدا کا جلال اور خدا کی حضوری میں فتح مندی سے بڑھتے ہیں، جنہوں نے گناہ سے توبہ کر کے اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دیا ہے، ڈیووٹ کر دیا ہے، اپنے بدن زندہ قربانی ہونے کے لیے خدا کی نظر کر دیا ہے، وہ خدا سے ہیں۔ اور یہاں پر 4 آیت، پہلے یوحنا 4 باب اس کی 4 آیت میں لکھا ہے، اے بچوں تم خدا سے ہو اور ان پر غالب آگے ہو۔ کن پر؟ ان بری روحوں پر، ابلیس کے ان اعلیٰ کاروں پر، ان بدروحوں پر، ان بری روحوں پر جو اس دنیا میں گھومتی ہے، اس دنیا میں سرایت کرتی ہے، انسانی بدنوں کو وہ اپنا اعلیٰ کار بناتی ہے۔ لیکن بائبل یہ بیان کرتی ہے، ایمانداروں سے مخاطب ہے، نئے سرے سے پیدا ہونے والوں سے مخاطب ہے کہ تم غالب آ چکے ہو۔ دیکھیے میرے ساتھ پھر پہلا یوحنا 4 باب اس کی 4 آیت، اے بچوں تم خدا سے ہو، جو خدا سے ہے وہ خائف نہیں ہے، جو خدا سے ہے وہ ایسی سچویشن سے ڈرتے نہیں، جو خدا سے ہے وہ دشمن اور مخالف سے گھبراتے نہیں، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ وہ خدا سے ہے، اور خدا ان کے ساتھ ہے، اور خدا ان کے اندر ہے، اور جب خدا ان کے اندر ہے تو پھر خوف کیسا، پھر بری روحیں اس اندر میں کیسے داخل ہو سکتی ہیں؟ جہاں بدتم کرنے والی آگ ہے، ہمارا خدا بدتم کرنے والی آگ ہے، جہاں بدتم کرنے والی آگ ہے وہاں بری روح کیسے آ سکتی ہے، وہاں بری روح کیسے جا سکتی ہے؟ اور اس لیے خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہے، اے بچوں تم خدا سے ہو اور ان پر غالب آگے ہو، کیونکہ جو تم میں ہے وہ اس سے بڑا ہے جو دنیا میں ہے، جو تم میں ہے۔ یسوع مسیح نے کہا میں دنیا کی آخر تک ہمیشہ تمہارے وہ ساتھ بھی ہے اور ہمارے اندر بھی ہے۔ کس قدر عظیم خدا ہے جو ہمارے ساتھ بھی ہے، ہمارے اندر بھی ہے، ہمارے باہر بھی ہے، ہمارے اندر بھی ہے، ہمارے دائیں بھی ہے، ہمارے بائیں بھی ہے، ہمارے آگے بھی ہے، ہمارے پیچھے بھی ہے، ہمارے اوپر بھی ہے، اور ہر طرح سے اس نے ہمیں گھیرا ہے۔ اور اسی لیے زبور نویس کہتا ہے تو نے مجھے آگے پیچھے سے گھیرا ہے۔ اور بائبل یہ بیان کرتی ہے وہ جو خدا کے ہیں، جو ان کے مصر سے نکلے ہیں، وہ بنی اسرائیل جن کو خدا نے غلامی کے گھر سے نکالا، جن کو خدا نے مصر سے نکالا، جن کو خدا نے گناہ کے ملک سے نکالا، اور جب خدا ان کو آگے لے گیا موجودہ ملک کی طرف بیابان میں،
تو بائبل یہ بیان کرتی ہے خدا ان کے آگے بھی ہوتا ان کے پیچھے بھی ہوتا. خدا ہمارے ساتھ، اور یہ خدا مجسم ہو کر آئے. اور کلام مقدس میں جب ہم پہلا یوحنا چوتھا باب اس کی دوسری آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے خدا کی روح کو تم اس طرح پہچان سکتے ہو کہ جو کوئی روح اقرار کرے کہ یسوع مجسم ہو کر آیا ہے وہ خدا کی طرف سے ہے. جو یہ کہے کہ یسوع مجسم ہو کر آیا ہے وہ خدا کی طرف سے ہے. جب آپ یہ بلیو رکھتے ہیں، جب یہ ایمان رکھتے ہیں، جب آپ کا اعتقاد یہ ہے کہ یسوع مجسم ہو کر آیا ہے، اس نے تجسم لیا ہے. جب آپ تجسم المسیح انکارنیشن پر، مسیح کے تجسم ہونے پر، مسیح کے کامل خدا کے کامل انسان ہونے پر ایمان رکھتے ہیں تو پھر آپ ابلیس سے خائف نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے انتہا کے سر کو کچلا ہے. اس نے شیطان کے سر کو کچل کر، سلطنت کو کچل کر بری روحوں کو ہمیشہ کے لیے اپنی قدرت سے اس نے غلبہ ابلیس اور اس کی بدروحوں پر پایا ہے. اور جو مسیح کے ہیں، اب غور کرنے کی بات ہے، جس نے شیطان پر غلبہ پایا ہے، جب وہ ساتھ اور وہ اندر ہے تو پھر خوف کیسا؟ آج ایماندار بھی ڈرتے ہیں اور جاتے ہیں، اگر کوئی بلی گزر جائے تو وہ گھر واپس آ جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بلی گزری ہے. یہ تہمات کو چھوڑے. بلی کیا شیر بھی گزر جائے تو آپ کے ساتھ شیر ببر ہے، یسوع مسیح ہے جو قادر ہے، جو قدرت رکھتا ہے، اور وہ آپ کو فتح پر فتح بخش جاتا ہے. یہ تہمات مسیحوں کو زیبا نہیں دیتی. ایسے وہم، ایسے اوہام، اور اس کو باقاعدہ اوہام پرستی، وہم پرستی، اوہام پرستی کی بائبل کے مطابق کوئی مسیحت کی گنجائش نہیں ہے. بلی سے ڈرتے ہیں اور بدرو گفتہ سے ڈرتے ہیں. بدرو گفتہ سے کیا، بدرو سے بھی آپ کو خائف نہیں ہونا، اس لیے جو آپ کے ساتھ ہے اور آپ کے اندر ہے وہ بدروحوں پر غالب ہے، اور اس کے غلبہ سے آپ بھی غالب ہے. اس کی حضوری سے آپ کو دلیری ہے. اور زبور نویس تو اسی لیے زبور 23 میں کہتا تھا موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا کیونکہ تو میرے. جب وہ ہمارے ساتھ ہے تو ہمارے اندر ہے. آج اپنی زندگی پر غور کریں. خوف آپ کی زندگی میں ہے. اگر ساتھ میں بدرو گیسا بیٹھا ہے تو خائف ہوں گے کہ کوئی بری روح ادھر نہ آ جائے. بدرو گیسا کو دیکھ کر ڈرتے ہیں. آپ ایماندار ہیں، اگر آپ قائد ہیں، اگر آپ بپتسمہ یافتہ ہیں، اگر آپ طائب ہو چکے ہیں تو پھر وہم کو چھوڑ دیجیے. کوئی بدروں گرفتہ گلے مل لے تو وہم کیوں، یہ تو گلے ملی ہے، پتہ نہیں اب وہ بری روح اندر نہ آ گئی ہو. یہ وہم چھوڑے. آج خدا کے کلام سے سیکھے. خدا کا کلام فرماتا ہے کہ جو تمہارے اندر ہے وہ اس سے بڑا ہے جس سے تم خائف ہو. شیطان پر مسیح نے فتح پائی ہے. مسیح فاتح ہے اور اس سے فتح پائی ہے. فاتح کے ساتھ اور اس سے دلیری کا روح آتا ہے. اس کو میں نے ہمیشہ اس دلیری سے کہ میرے ساتھ فاتح ہے جو ابلیس کے سر کو کچل چکا، اور مجھے کیا خوف. اور یہی وجہ ہے کوئی خوف نہیں. ابھی رات کو گڈاف سے بلوچستان کے قریب کا علاقہ ہے گڈاف، وہاں سے ایک شخص بدلوچستان آیا اور تقریباً 1-1:30 بجے وہ آیا اور 1:30 سے 4 بجے تک میں دعا کرتا رہا. اور اس میں کوئی لوگ جب جیسے ہی ہاتھ رکھتے تو ایک دم دڑا کر گر جاتے اور کافی دیر تک وہ بالکل بے ہوش
बल्कि दिल की धड़कनें भी ना हो। और तकरीबन काफी देर तक मैं अकेला था और वो था खौफ। क्यों, कैसा खौफ? इसलिए कि खुदा आपके साथ है। आज बहुत से ईमानदार कहलाते ईमानदार और वो मेरे नजदीक असल हुए कलाम जाली ईमानदार जिनकी जिंदगी में खौफ है। खिदमत करेंगे, खुदा का काम करेंगे, और अगर बच्चा बीमार हो जाए तो परेशान होंगे, कहेंगे कि कहीं फादर साहब ऐसा तो नहीं हम खुदा का काम कर रहे हैं तो बदलू हैं, शायद हमारे बच्चे को तंग करें। कैसे? जब मसीह आपके अंदर है, मसीह आपके साथ है, मसीह आपके घर में है, मसीह आपके बच्चों के साथ है, तो उन बच्चों को इब्लीस की कोई कुव्वत छू भी नहीं सकती। और बाइबल ये बयान करती है कि खुदा ने अय्यूब के घर को प्रोटेक्ट किया है। यारा तू मेरी पनाह है, और जब वो हमारी पनाह है तो हम क्यों खाइफ हो? और आज ईमानदारों को आप खौफ ज़्यादा देखते हैं, लेकिन वो हकीकी मसीही नहीं है। नए सिरे से जो पैदा होता है, जो खुदा बाप से ताल्लुक कायम कर लेता है, फिर उसकी जिंदगी में खौफ नहीं है, किसी तरह का भी खौफ नहीं है, मौत का खौफ नहीं है, बीमारी का खौफ नहीं है। उसकी जिंदगी में सिवाय खुदा के खौफ के और कोई खौफ नहीं। और खुदा का खौफ ये पॉजिटिव है, इसके मानी फरमाबरदारी से, मोहब्बत से, उसके हुक्मों पर चलना है। अजीजों, खुदा के कलाम मुकद्दस में हम पढ़ते हैं, पहले यूहन्ना 4 आदमी है, ऐ बच्चों तुम खुदा से, किन से मुखातिब है? जो खुदा से हैं। और खुदा से कौन है? जो नए सिरे से पैदा हो चुके हैं, जो ताइब है, जो बपतिस्मा याफ्ता है, और जो मसीह के साथ है, वो खुदा से है। और जो खुदा से है, कलाम मुकद्दस में लिखा है, उन पर गालिब आदमी। आपका गलबा ओवरनाइट हो जाता है, एक लम्हे में गलबा हो जाता है। जैसे ही आप ताइब होते हैं, तौबा करते हैं, एक लम्हे में आपका गलबा बुरी रूहों पर हो जाता है। मगलूबियत से गलबा आपके ताइब होने और मसीह यीशु को अपना शक्ति निजात दहिंदा कबूल करने से है। एक शख्स जब यहाँ पर आया, चर्च ऑफ लिविंग क्राइस्ट बदलू गिरता था, वो आया और अभी बैठा था, और मैंने उसके लिए दुआ शुरू की तो उसमें बुरी रूप हो गई। उसने कहा मैंने तो नहीं जाना, इसलिए कि ये पान खाता था, ये नशवार खाता था, और मैं नशे की साथी, तो मैंने तो नहीं इसमें जाना। और मैं भी नहीं समझता था, मैं समझता था ये पान सुपारी और ये आज बहुत से लोग खाते थे, ये सब इंटॉक्सिकेटेड है, और इवल स्पिरिट्स ऐसे लोगों की जिंदगी में बड़ा काम करती है। शराब पीने, ये जितने भी नशे की चीजें हैं, इनको लेने से जहाँ ड्रिंक इंटॉक्सिकेट होता है, बॉडी इंटॉक्सिकेट होती है, इंटॉक्सिकेशन के साथ ही वो तासीरें बदन में तहलील करती हैं। और उस बुरी रूह ने दलेरी से कहा कि मैंने नहीं जाना, ये तो पान खाता है, ये तो ये काम भी करता है, ये झूठ भी बोलता है। और मैंने उस शख्स से कहा, मैंने कहा खुदा ने इस मसीह को अपना आप दे दे। और फिर मैंने एकदम चेंज किया, मैंने तौबा के लिए पैगाम दिया, और उसने उसको कबूल किया, तौबा करना। और जब तौबा की और उसने मसीह को कबूल कर लिया, अब मैंने उस पर हाथ रखा, मैंने कहा अब ये मसीह का है, अब ये बदन मसीह का है, और मसीह के लहू से ये धुल चुका है। आए नपाकू, अब मैं तुझे खुदा के बेटे यीशु के नाम से हुक्म देता हूँ, इस बदन पर अब तेरा कब्जा कंट्रोल नहीं, यीशु के नाम से छोड़ इस बदन को। और वो कहा, और उसी लम्हा बुरी रूह उसके बदन से दूर हुई। जो खुदा के हो जाते हैं, फिर अबलीस की कुव्वतें उन पर गलबा नहीं पाती। और बाइबल बयान करती है, मसीह ने हैकल को कबूतर फरोशों और उनसे आजाद किया जो सरापे थे, और कबूतर फरोश मसीह में कुदरत है
اپنی پراپرٹی کو وہ ریکیپچر کرتا ہے، اپنی پراپرٹی کو لے لیتا ہے جو خدا کا ہے۔ اے بچوں، تم خدا سے ہو، جو خدا سے ہے ان کو غلبہ حاصل ہے۔ ہم پچھلے سال، بلکہ ابھی یہ 2005 ہی چل رہا ہے، اس میں جون میں گیا ایک گاؤں میں گیا تو ایک گھر کو مجھے کہنے لگے چلیں اس گھر جانا۔ جب اس گھر میں گئے تو اس خاتون نے چارپائی بچھائی اور اس پر جادوگر بیٹھا، ملنگ بیٹھا، بال اس میں بکھیرے اور چوگا پہنا، اس نے بے شمار پتھروں کو پھیلایا چارپائی پر، کبھی اسے اٹھاتا ہے کبھی ادھر کرتا ہے اور ایسے بیٹھا ہے اور اس پر بڑا حکم چلا رہا ہے، یہ کارڈ ادھر کیا کرتی ہے۔ اور اسی اثنا میں میں اور میرے ساتھ 2 اور لوگ ہم کریں، اس پر فوراً ایک اور چارپائی لگائی ہوتا ہے۔ اب جیسے ہی ہم گئے ہیں، یسوع مسیح کی قدرت اب اس نے اپنی انسانی چیزوں کو سمیٹنا شروع کیا اور وہ جو اس میں دلیری تھی اب وہ دلیری خوف میں تبدیل ہو گئی اور ہم خدا یسوع مسیح کی قدرت اس کے روح سے اسی طرح دلیر رہے، بلکہ خدا کی قدرت سے اور اس کی حضوری سے آگے بڑھتے گئے۔ اور جب میں اپنی چار پہ سے اٹھ کر وہ قریب ہونے لگا تو وہ ایسے پیچھے ہٹا، کہنے لگے نہیں آپ ادھر ہی بیٹھے۔ اس کے لفظ بدل گئے، کہکمانا لہجہ معتبر لہجے میں تبدیل ہو گیا۔ اس لیے جس کے ساتھ خدا ہے، جس کے ساتھ مسیح ہے، جس کے اندر مسیح ہے، اس سے بدر گرفتار اور بدر میں اور جادوگر ملنگ پیر فقیر اس سے خائف ہیں، اس لیے کہ مسیح ان کے ساتھ ہے۔ اچھا، ایماندار بدروں سے خائف نہیں ہے، بلکہ بدروں میں ایمانداروں سے خائف ہے۔ زبور 91 میں لکھا ہے، میں جو کچھ کہتا ہوں خدا کے کلام سے ہی کہتا ہوں۔ جو میرے ساتھ لکھی سر زبور 91، بدروں میں ایمانداروں سے خائف ہے، جن کے ساتھ مسیح ہے، جن کے اندر مسیح ہے، بدروں میں ان سے خائف ہے۔ میرے ساتھ لکھی زبور 91 اور اس کی 7ویں آیت، تیرے آس پاس 1000 گر جائیں اور تیرے دائیں ہاتھ کی طرف 10,000، لیکن وہ تیرے نزدیک نہ آئے گی، لیکن تو اپنی آنکھوں سے نگاہ کرے گا اور شریروں کے انجام کو تیرے نزدیک نہ آئے گی۔ بدروں میں تو آپ سے ڈریں گی اگر مسیح آپ کے ساتھ ہے اور مسیح آپ کے اندر ہے۔ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کامل طور پر مسیح کے تابع ہونے کی ضرورت ہے تاکہ وہ آپ کے اندر سکونت کرے، آپ کے ساتھ ہو، اور جس کے ساتھ مسیح ہے، جس کے اندر مسیح ہے، پھر ابلیس کی قوت اس کے نزدیک نہیں آتا۔ کلام مقدس میں لکھا لیکن وہ تیرے نزدیک کیوں؟ اس لیے کہ مسیح تیرے ساتھ، اس لیے کہ مسیح تیرے اندر ہے، اس لیے وہ تیرے نزدیک نہ آئے گی، لیکن تو اپنی آنکھوں سے نگاہ کرے گا اور شریر کے انجام کو دیکھے گا کہ وہ چلے گا۔ اس سے جرأت بھی کیسے کی گئی تیرے قریب کیا۔ آج بہت سے لوگ ہیں جو کہلاتے تو مسیح ہیں لیکن خوف رکھتے ہیں۔ آپ کو خائف نہیں ہونا، آپ مسیح کے ہیں اور مسیح آپ کے ساتھ ہے اور مسیح آپ کے اندر ہے، اور مسیح نے شیطان پر فتح پائی ہے، بدروہوں کے سرگنا پر اس نے فتح حاصل کی ہے۔ آپ فاتح مسیح کے ساتھ ہونے کے سبب سے، فاتح مسیح کے آپ کے اندر ہونے کے سبب سے آپ دلیر ہیں۔ آپ خائف کیوں ہیں؟ یہ بات کلام مقدس سے ہے، تیرے نزدیک نہ آئے، لیکن آپ حقائق کو جانتے نہیں۔ اور کلام مقدس میں یہ لکھا ہے یعقوب پر افسون بھی نہیں چل سکتا۔ یہ بیسکلی ایمان کی باتیں ہیں۔ جب آپ ایمان رکھتے ہیں
کہ فلاں نے جادو کر دیا، آپ سمجھتے ہیں جانا ہی نہیں چاہیے اس لیے کہ وہ تو جادو کر دے گا، یا آپ یہ سوچتے ہیں کہ فلاں عورت آ گئی، بس اس عورت کے آنے سے ہمارے گھر میں تو بس پتہ نہیں کیا کچھ ہو گیا، یا آپ یہ ایمان رکھتے ہیں اس نے جادو کیا، بس اس جادو سے ہمارا بزنس رک گیا، ہمارے گھر میں حالات خراب ہو گئے۔ آپ کی سوچیں کہاں جاتی ہیں؟ کلام مقدس میں تو لکھا ہے کہ یعقوب پر افسوس نہیں چل سکتا۔ بلعام نے بڑا چلایا، بلعام نے بڑی کوشش کی، لیکن جب وہ لعنت کرتا تو اس کے منہ سے برکت نکلتی، اس لیے کہ جسے خدا نے برکت دی ہے اس پر لعنت کون کر سکتا ہے؟ جسے خدا نے اپنی پناہ میں لیا ہے اس کو کون نقصان پہنچا سکتا ہے؟ جسے خدا نے پروٹیکٹ کیا ہے اور جس کو خدا نے زندگی اور کثرت کی زندگی دی ہے، کون اس کی زندگی کو لے سکتا ہے؟ اس لیے کہ خدا قادر ہے، خدا قدرت والا ہے، خدا میں قدرت ہے۔ ایمان کو بڑھا لیجیے۔ آپ کا ایمان ڈاواڈول ہے تو پھر آپ کے لیے جو جیسا آپ سوچتے ہیں ویسا ہو جائے، لیکن ایمان کو بڑھا لیجیے، پھر جیسا آپ سوچتے ہیں پھر ویسا ہوگا۔ آپ سوچتے ہیں مسیح میرے ساتھ ہے تو وہ آپ کے ساتھ ہے، آپ سوچتے ہیں وہ میرے اندر ہے تو وہ آپ کے اندر ہے، پھر کوئی دھاگا تعلیمی طاقت نہیں چل سکتی۔ بہت سے جادو تھا۔ میں چرچ میں گیا تو وہ ایک جادوگر آ کر بیٹھ گیا، تو وہ جو خادم کی بیوی تھی میرے پاس آئی، کیا میں کہ بھائی جی یہ بندہ جب بھی ہمارے چرچ آتا ہے نا بس کچھ پڑھتا ہے اس کے بعد تو لوگ غائب ہو جاتے ہیں، بڑی خواہش۔ میں نے اس سے کہا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، خدا آپ کے ساتھ ہے اور آپ کے اندر ہے تو اس کا جادو نہیں چلے گا۔ اور وہی شخص جب وہاں میں نے میسج دیا اس کے بعد وہ یہاں آیا بیٹھا، وہ اپنا کام کر رہا تھا، پڑھ رہا تھا، شیطان اس سے لے کر آیا اور وہ پڑھتا جا رہا، لیکن جب خدا کی حضوری اور اس کا جلال ہوا تو وہ اپنی آواز میں نہ رہا، وہ کھو گیا۔ اور جب میں گیا ہاتھ رکھا اور میں اس کے بعد آگے بڑھنے لگا، پھر اس نے مجھے پکڑا، کیا لگا کہ اور دعا میرے لیے کرے، اس لیے کہ جس مقصد کے لیے آیا تھا وہ تو نہیں ہوا، لیکن خدا آپ کے ہاتھ رکھنے سے مجھے سکون دے رہا ہے۔ بے سکونی اسے ہو گئی، اس لیے کہ جس کے ساتھ خدا ہے اس کے خلاف کوئی کر نہیں سکتا، جس کے اندر مسیح ہے اس کے خلاف کوئی کر نہیں سکتا، حتیٰ کہ بات نہیں کر سکتا۔ آپ کیوں پریشان ہے بعض اوقات کہ وہ اس نے میرے خلاف اتنی بات کی ہے؟ آج خدا کے لوگ ہیں، خدا کے ساتھ ہیں۔ عزیزوں، ایک شخص اس سے میرے خلاف باتیں کی اور امریکہ گیا، امریکہ میں خدا نے اسے وہ کیا، خدا نے اس کو انٹیمیٹ کیا کہ جان تو فوراً میرے بندے کے خلاف باتیں، فوراً جانا اور میرے بندے کے خلاف ایمان ہے۔ اور وہ آیا، اس نے کہا کہنے لگا پاسٹر صاحب مجھے معاف کریں، میں نے یہ باتیں کی، مجھے تو معلوم بھی نہیں تھا کہ کیا وہ باتیں تو کر چکا تھا، لیکن جب مسیح اندر ہے اور مسیح آپ کے ساتھ ہے آپ اپنے نہ رہے۔ پالوس رسول کہتا ہے اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے، اور جب آپ مسیح کے ہیں ظاہر سے بھی اور باطن سے بھی، اندر سے بھی اور باہر سے بھی، ذہنی طور پر بھی اور ہر اعتبار سے آپ مسیح کے ہیں، آپ کے خلاف بات گویا مسیح کے خلاف ہے اور مسیح پھر اس کی بات پرس کرتا ہے۔ بس بات آپ لڑائی کر دیتے ہیں کہ فلاں نے میرے خلاف یہ کی، آپ چھوڑ دیں اس بات کو، خدا خود ججمنٹ کرتا ہے۔ عزیزو، آج ہمارا مضمون ہے ایماندار لوگ بدروحوں پر اختیار رکھتے ہیں۔ آپ بدروحوں پر اختیار رکھتے ہیں بشرطے کہ ایماندار ہیں، بشرطے کہ آپ کا ایمان ہے، ایمان سے آپ کو اختیار ہے۔ اگر آپ ایماندار ہیں جادو آپ پر نہیں چلے گا، ایماندار ہے
دادا آپ کے خلاف کچھ نہیں کرے گا، ایماندار ہے، تعویذ آپ کے خلاف کیا گیا کچھ نہیں کر سکتا، اگر ایماندار ہے تو عاملوں کا علم آپ کے خلاف جو پڑا گیا وہ جل جاتا ہے۔ بدر میں کچھ نہیں کر سکتے، بلکہ مسیح جو آپ کے ساتھ ہے اور آپ کے اندر ہے، مسیح جو ہمارے ساتھ ہے اور ہمارے اندر ہے، بدر میں اس کی مرضی کے بغیر کچھ کر نہیں سکتے۔ میرے ساتھ دیکھیے مسیح کی انجیل اس کا 8واں باب اور اس کی 30ویں آیت۔ مسیح کی انجیل 8واں باب اور اس کی 30ویں آیت میں لکھا ہے، ان میں سے کچھ دور بہت سے سور کا غور چل رہا تھا، بس بدروح نے اس کی مدد کر کے کہا اگر تو ہم کو نکالتا ہے تو ہمیں سوروں کے غول میں بھیج دے۔ اس نے ان سے کہا جاؤ، وہ نکل کر سوروں کے اندر چلی گئی اور دیکھو سارا غول کنارے پر سے چپٹ کر جھیل میں جا پڑا اور پانی میں ڈوب مرا۔ اب غور کرنے کی بات ہے، بدروح نے اپنی مرضی سے، جب آپ خدا کے ہیں، بائبل یہ بیان کرتی ہے مسیح کو اس قدر اتھارٹی ہے، اختیار ہے، اس لیے کہ پاور اور اختیار، تمام اختیار، اور وہ کہتا ہے زمین اور آسمان کا کل اختیار میرے پاس ہے۔ تو جس کے پاس اختیار ہے بدروح اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ اس سے پوچھتی ہیں کہ ہم ان میں چلی جائیں، اس نے کہا جاؤ تو گئی ہے، نہیں کہا جاؤ تو نہیں گئی۔ ابھی پرسوں گجرا والے میں ایک بدروح گرفتار تھا اور وہ کافی دیر سے کر رہے تھے لیکن وہ نہ بولی، اور موبائل پر انہوں نے فون کیا، موبائل پر انہوں نے کال کی، اور جب میں نے دعا کی تو میں نے اس سے کہا یسوع کے نام سے نہیں کرتا، کیا نام ہے تیرا؟ تو اس نے اپنا بتایا، میں نے کہا کس نے بھیجا؟ اس نے بتایا کہ فلاں شخص نے بھیجا۔ اب دیکھیے میں کراچی میں وہ گجرا والے کے قریب ایک گاؤں ہے، وہاں پر ہے، لیکن اختیار کس کا؟ مسیح کا، اور مسیح گجرا والے میں بھی ہے تو یہاں بھی ہے۔ اب بیک وقت وہ ہر ایک جگہ موجود ہے اور اس کی قدرت سے یہ کام ہوتا ہے۔ ایمان رکھیں، اچھا خدا کی قدرت سے اچانک ظہور میں آتے ہیں، جو آپ کے ساتھ اور آپ کے اندر ہے وہ اس سے بڑا ہے جس دنیا میں ہے، یعنی شیطان سے بڑا ہے، شیطانی قوتوں سے بڑا ہے، اس لیے کہ یسوع نے ان کے اژدہا کے پرانے سانپ کے شیطان کے سر کو کچلا، اور یسوع کے اختیار کو دیکھیے بدروحیں کہتی ہیں ہم چلی جائیں، اس وقت تک وہ نہیں گئی جب تک اس نے نہیں کہا جاؤ۔ اب یہ جاؤ کیا ہے؟ یہ امپیریٹو ہے، گرامر کے اعتبار سے یہ جملہ امپیریٹو ہے، حکمیہ ہے، اس میں حکم ہے، اس میں اتھارٹی ہے، اس میں پاور ہے۔ اس نے کہا جاؤ تو بدروحیں گئی ہیں۔ تو جو آپ کے ساتھ اور آپ کے اندر ہے وہ بااختیار ہے اور اس کے کہنے سے سب کچھ ہوتا ہے۔ آپ کیوں کھائے؟ آپ کیوں پریشان؟ ایمانداروں کو بدروحوں پر اختیار ہے۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیے لوکا کی انجیل 9واں باب اس کی پہلی آیت۔ لوکا کی انجیل 9واں باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، پھر اس نے ان 12 کو بلا کر انہیں سب بدروحوں پر اختیار بخشا اور بیماریوں کو دور کرنے کی قدرت دی۔ غور کیجیے ذرا اس بات پر، ہمارے پاس جو اختیار ہے یہ ہمارا اپنا نہیں ہے، یہ مسیح جو بااختیار ہے اس نے اختیار کیا ہے، ڈیلیگیٹڈ پاور ہے، اس نے ہمیں یہ پاور دی ہے۔ یہ دیکھیے ذرا پھر غور سے، جن کے پاس کلام مقدس ہے، اور میں اکثر کہتا ہوں کہ اپنے ساتھ پرسنل بائبل ضرور لائیں، نیو ایئر پر کپڑے لیں یا نہ لیں، لیکن اپنے لیے پرسنل بائبل ضرور دو۔ کلام مقدس میں 9ویں آیت میں لکھا ہے، پھر اس نے 12 کو بلا کر انہیں سب بدروحوں پر اختیار بخشا،
سب بدروہوں پر پیار بخشا؟ آدھی پر؟ کونی پر؟ نہیں، کلام مقدس میں لکھا ہے سب بدروہوں پر اختیار بخشا ہے۔ یہ ہے ایمان کا بہت بڑا بیس۔ بدروہیں مختلف قسم کی آتی ہیں۔ کبھی جب ہم چرچ آف لیونگ کرائسٹ میں خدا کے جلال بدروہوں کو نکالتے ہیں، اس اختیار سے نکالتے ہیں، تو کوئی بدروح کہتی ہے کہ میں موت کی بری روح ہوں، کوئی کبھی شک کی ہوتی ہے، کوئی زنا کاری تھی، کوئی نشے کی، مختلف قسم کی بدروہیں ہوتی ہیں۔ لیکن سب بدروہیں نکلتی ہیں، اس لیے کہ کلام مقدس میں لکھا ہے اس نے سب بدروہوں پر ایمان دار کو یعنی شاگردوں کو، اپنے ڈسائپل کو، اپنے شاگردوں کو اختیار بخشا ہے کہ ان کو نکالے۔ یہ نکالنے کا اختیار ہے، اور یہ نہیں کہ چند پر۔ شاید آپ سوچیں کہ محدود اختیار ہے، لامحدود خدا نے لامحدود قدرت سے لامحدود اختیار دیا ہے، اور یہ اختیار کن کو دیا ہے؟ صرف شاگردوں کو، جادوگروں کو نہیں، عاملوں کو نہیں، بلکہ صرف اپنے شاگردوں کو۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اس نے اپنے شاگردوں کو اختیار کیا ہے۔ دیکھیے ذرا 9 باب کی پہلی آیت، پھر اس نے ان 12 کو بلا کر انہیں سب بدروہوں پر اختیار بخشا اور بیماریوں کو دور کرنے کی قدرت، پاور، قدرت کے لیے پاور لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس نے پاور دی ہے، اختیار بخشا ہے، ہمارے پاس اختیار ہے۔ آپ بے اختیار کیوں گھومتے ہیں، کیوں پریشان ہیں؟ اس لیے کہ جو بے اختیار ہے اسے خوف ہوتا ہے، اور جس کے پاس پاور ہے، جس کے پاس اختیار ہے، اس کے اندر دلیری کا روح ہوتا ہے۔ اور یہ دلیری کا روح 6 شاگردوں کو یا 7 کو نہیں دیا گیا، 8 یا 9 کو نہیں دیا گیا، 10 کو نہیں دیا گیا، بلکہ 12 شاگردوں کو، تمام شاگردوں کو۔ آپ یہ مت سوچیں کہ مجھ میں یہ اختیار نہیں ہے، اس نے تو سب کو دیا۔ اگر آپ اس کی شاگردہ، آپ اس کے شاگرد ہیں، تو اس نے آپ کو اختیار دیا ہے۔ اس حقیقت کو جان لیجیے، اس نے آپ کو اختیار دیا ہے۔ اور پھر شاید آپ سوچیں کہ یہ 12 ہیں، تو آپ کہ میں تو 12 میں شامل نہیں ہوں۔ اس نے 12 کے بعد اور شاگردوں کو بھی دیا ہے۔ میں ساتھ کر دیکھیے لوکا کی انجیل 10واں باب اور اس کی پہلی آیت، کلام مقدس میں لکھا ہے، لوکا کی انجیل 10واں باب پہلی آیت، ان باتوں کے بعد خداوند نے 70 آدمی اور مقرر کیے، اور جس جس شہر اور جگہ کو خود جانے والا تھا وہاں نہیں، وہاں انہیں 2 کر کے اپنے آگے بھیجا۔ اور وہ ان سے کہنے لگا کہ فصل تو بہت ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں، اس لیے فصل کے مالک کی منت کرو کہ اپنی فصل کاٹنے کے لیے مزدور بھیجے۔ جاؤ، دیکھو میں تم کو گویا بروں کو بیڑیوں کے بیچ میں بھیجتا ہوں۔ نہ بٹوا لے جاؤ، نہ جولی، نہ جوتیاں، اور نہ رہو کہ کسی کو سلام کرو۔ اور جس جس گھر میں داخل ہو پہلے کہو کہ اس گھر کی سلامتی ہو۔ اگر وہاں کوئی سلام کا پسند ہوگا تو تمہارا سلام اس پر ٹھہرے گا، نہیں تو تم پر لوٹ آئے گا۔ اسی گھر میں رہو اور جو کچھ ان سے ملے کھاؤ پیو، کیونکہ مزدور اپنی مزدوری کا حقدار ہے۔ گھر گھر نہ پھرو، اور جس شہر میں داخل ہو اور وہاں کے لوگ تمہیں قبول کریں تو جو کچھ تمہارے سامنے رکھا جائے کھاؤ، اور وہاں کے بیماروں کو اچھا کرو، اور ان سے کہو کہ خدا کی بادشاہی تمہارے نزدیک آ پہنچی۔ لیکن جس شہر میں داخل ہو اور وہاں کے لوگ تمہیں قبول نہ کریں تو اس کے بازاروں میں جا کر کہو کہ ہم اس گھر کو بھی جو تمہارے شہر سے ہمارے پاؤں میں لگی ہے تمہارے سامنے جھاڑے دیتے ہیں، مگر یہ جانو کہ خدا کی بادشاہی نزدیک آ پہنچی ہے۔ میں تم سے کہتا ہوں اس دن صدوم کا حال اس شہر کے آگ سے زیادہ برداشت کے لائق ہوگا۔ آئے خوراکین تجھ پر افسوس، آئے بیت سیرا تجھ پر افسوس، کیونکہ جو موت سے تم میں ظاہر ہوئے اگر سور اور سیدا میں
ظاہر ہوتے تو وہ ٹاٹ اڑ کر اور خاک میں بیٹھ کر کب کے توبہ کر لیتے، مگر عدالت مقصور اور سیدہ کا حال تمہارے ہاتھ سے زیادہ برداشت کے لائق ہوگا۔ اور نام کیا تو آسمان تک بلند کیا جائے گا؟ نہیں، بلکہ تو عالم ارواح میں اتارا جائے گا۔ جو تمہاری سنتا ہے وہ میری سنتا ہے، اور جو تمہیں نہیں مانتا وہ مجھے نہیں مانتا، اور جو مجھے نہیں مانتا وہ میرے بھیجنے والے کو نہیں مانتا۔ 17ویں آیت دیکھیے، وہ 70 خوش ہو کر پھر آئے اور کہنے لگے، اے خدا تیرے نام سے بدروہیں بھی ہمارے تابع ہیں، تیرے نام سے بدروہیں بھی ہمارے۔ بائبل یہ بیان کرتے کہ مسیح نے 70 آدمیوں کو دو دو کر کے بھیجا، اور جب دو دو کر کے ان کو بھیجا اور جانے سے پہلے ان کو انسٹرکشن دی ہے، وہ سب انسٹرکشن تھی، ان کو ہدایات دی ہیں، اور وہ واپس جا کر آئے ہیں۔ اور جب واپس آئے ہیں تو 17ویں آیت دیکھیے ذرا، وہ سب خوش ہو کر پھر آئے اور کہنے لگے، اے خدا تیرے نام سے بدروہیں بھی ہمارے تابع ہیں، یعنی جو حکم دیتے ہیں بدروہیں نکل جاتی ہیں۔ تو نے اختیار دیا ہے اور ہم نے اس اختیار استعمال کیا ہے اور بدروہیں نکل گئی۔ اور یہ صرف 12 شاگردوں کے لیے ہی نہیں تھا، بلکہ 70 آدمیوں، وہاں لکھا ہے 70 آدمیوں کے لیے بھی ہے۔ آج آپ اپنے آپ کو بے اختیار نہ سمجھیں، ہاں اس وقت تک بے اختیار ہے جب تک نئے سرے سے پیدا نہیں ہوتے، اس وقت تک بے اختیار ہے جب تک آپ توبہ نہیں کرتے، اس وقت تک بے اختیار ہے جب آپ مسیح کے منصوبے میں نہیں آتے، اس کے کبھی ہاتھ کے نیچے نہیں آتے، آپ بے اختیار ہیں۔ مت ڈرے، مت گھبرائیں، جو آپ کے ساتھ اور آپ کے اندر ہے وہ بڑا ہے، اور اس ایمان کے ساتھ کہ میرے ساتھ ہے اور میرے اندر ہے، اس ایمان سے آپ میں دلیل کا روح آئے گا، اسی مسیح کا روح آئے گا، اور اس نے اختیار بخشا، اس نے اختیار دیا ہے 12 شاگردوں کو، اس نے اختیار دیا 70 آدمیوں کو، اور بائبل یہ بیان کرتی ہے 70 آدمی اس کے اختیار سے خوش ہو کر واپس آئے۔ انہوں نے کہا، مسیح تو نے ہمیں اختیار دیا، ہم نے اس اختیار کو استعمال کیا، خوش ہو کر آئے۔ ورنہ اگر یہ سمجھتے کہ ہم بے اختیار ہیں تو بدرو گرفتا کے پاس جاتے اور نہ خوش ہو کر آتے، ہو سکتا ہے سب سے پوری ہوتی، ہو سکتا ہے خوف ہوتا، ہو سکتا ہے پسینے پر پسینے آتے، ہو سکتا ہے کہ کارڈیو ویسکولر کی سیدھا چلے جاتے، اس لیے کہ خوف کی وجہ سے دل بیٹھتا۔ لیکن بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ وہ خوش ہو کر آئے ہیں کہ بدروہیں تیرے نام سے ہمارے تابع ہیں۔ ایماندار لوگوں کو بدروہوں پر اختیار حاصل ہے، یہ ایماندار ہے، فیتھفل ہے، بلیور ہے، اور ان کو بدروہوں پر اختیار حاصل ہے۔ اور یہ صرف ماضی کا کی نہیں بلکہ اب بھی وہی پاور اور اتھارٹی ہے۔ آج خدا چاہتا ہے کیا اس کے ایماندار بندے بن جائیں تاکہ اختیار آپ کی زندگی میں آئے۔ میرے ساتھ دیکھیے متی 10واں باب اس کی پہلی آیت، متی کی انجیل 10واں باب اس کی پہلی آیت، متی کی انجیل 10واں باب اور اس کی پہلی آیت میں یہ لکھا ہے، اس وقت یسوع، متی کی انجیل 10واں باب اس کی پہلی آیت، پھر اس نے اپنے 12 شاگردوں کو پاس بلا کر ان کو ناپاک روحوں پر اختیار بخشا کہ ان کو نکالے اور ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کریں۔ اگر آپ اس کے ایماندار بیٹے اور بیٹیاں ہیں اور اگر آپ اس کے شاگرد ہیں تو بدروہوں کو نکالنے کا اختیار آپ کے پاس ہے۔ بعض لوگ جان چھڑاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ اختیار بس چند لوگوں کو ہی ہے، کہتے ہیں میں تو ہاتھ نہیں ڈالتا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو مخصوص لوگوں کو اختیار ہے۔ اگر آپ میں ناپاکی ہے تو پھر تو یہ اختیار استعمال نہیں ہوگا۔ پاک چال چلن پاکیزگی کے ساتھ جو مسیح کے شاگرد ہیں ان کو اس نے اختیار دیا اور ان کو اس کے اختیار سے غلبہ حاصل ہے۔ عزیزوں،
میرے ساتھ دیکھیے لوکا کی انجیل 10واں باب اور اس کی 18ویں آیت۔ یاد رکھیے موضع قوت سے بری روحوں کو حکم ہے۔ موضع قوت یعنی پرومسڈ پاور، جو خدا نے وعدہ کیا ہے قوت کا، اس قوت سے ہمارا فخر نہیں ہے، ہمارا فخر یسوع مسیح پر ہے جس نے اختیار دیا ہے اور اس نے وعدہ کیا ہے اختیار دینے کا۔ دیکھیے میرے ساتھ لوکا کی انجیل 10واں باب اور اس کی 18ویں آیت۔ اس نے ان سے کہا، میں شیطان کو بجلی کی طرح آسمان سے گرا ہوا دیکھ رہا تھا، دیکھو میں نے تم کو اختیار دیا کہ سانپوں اور بچھو کو کچلو اور دشمن کی ساری قدرت پر غالب آؤ، اور تم کو ہرگز کسی چیز سے ضرر نہ پہنچے گا۔ تو بھی اس سے خوش نہ ہو کہ روحیں تمہارے تابع ہیں، بلکہ اس سے خوش ہو کہ تمہارے نام آسمان پر لکھے ہوئے ہیں۔ عزیزو، بائبل مقدس بیان کرتی ہے جب وہ خوش ہو کر آئے تو مسیح نے ان کو بتایا کہ میں نے تمہیں اختیار دیا ہے۔ بعض اوقات وہ جو اس اختیار کو استعمال کرتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں کہ اختیار دینے والا یسوع ہے۔ عزیزو، اس کے حضور ساتھ محبوب ہے، اس کے حضور چپتے رہیں، اور جب اس کے حضور چپتے رہیں گے نا تو انکسار آئیں گے۔ ایک شخص مجھے ملا، کہنے لگا مالک صاحب، کراچی کے مختلف علاقوں میں جہاں میں گیا خدا نے آپ کو بڑی برکت دی، وہاں پر لوگ بتاتے ہیں کہ خدا نے ان کی زندگی میں کام کیا۔ کہنے لگا بہت سے لوگ جن کو خدا نے یہ نعمت دی ہے میں ان سے ملا، اور وہ بڑے تکبر اور اس طرح بڑے ڈکٹیٹر ان کا انداز ہے، لیکن آپ کا اس کے برعکس ہے۔ تو میں نے اس سے کہا کلام مقدس میں لکھا ہے کہ میں نے تمہیں اختیار دیا ہے، اس میں میرا کمال کیا ہے جو میں فخر کروں؟ میں تو ان کی ساری سے اس کا شاکر ہوں جس نے اختیار دیا ہے۔ عزیزو، جب انسان یہ سوچتا ہے کہ مسیح نے مجھے اختیار دیا ہے، اور جب یہ خوش ہو کر آئے تو انہوں نے کہا بدر میں بھی تیرے نام سے ہمارے تابع ہیں، وہاں بھی اللہ سے انہوں نے کہا تیرے نام سے، ان دا نیم آف جیسس، میں تجھے یسوع کے نام سے حکم دیتا ہوں۔ اس نام سے جاتی ہے، اس نام سے ہٹ کر اختیار و پاور نہیں ہے، یسوع کے نام سے اختیار ہے، یسوع کے نام میں قدرت ہے، اور جب اس کے نام سے آپ فتح مند ہوتے ہیں تو اس کے آگے جھکے، اس کے آگے اپنے سر کو جھکائیں جو زانو ہو، اور اس سے کہیں کہ مسیح تو میرے ساتھ ہے اور میرے اندر ہے، اور تو نے مجھے اختیار دیا ہے، تیرا شکر ہو، پھر اس کی شکر گزاری کر، اور اس شکر گزاری سے آپ کو خدا میں اور مضبوط ہو گئے، اور زیادہ آپ کی وابستگی اس کے ساتھ ہوگی، اور آپ کی اختیارات بڑھتے ہی چلے آئیں گے۔ لیکن اگر آپ نے تکبر کیا تو پھر اختیار آپ کی زندگی سے جاتا رہے گا۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیے ایمان کی کتاب اس کا 16واں باب اور اس کی 16ویں آیت۔ کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں، اب غور کیجیے، 12 شاگردوں کو بھی اختیار دیا، 70 آدمیوں کو دیا، تو یہ اختیار یہیں تک محدود نہیں ہے بلکہ پالوس کو بھی اختیار ہے۔ تو گویا اب دیکھیے تسلسل ہے، یہ پاور جاری ہے، اختیار جاری۔ دیکھیے ذرا ایمان 16واں باب کی 16ویں آیت۔ جب ہم دعا کرنے کی جگہ جا رہے تھے تو ایسا ہوا کہ ہمیں ایک لونڈی ملی جس میں غیر قانونی تھی، اور وہ غیر کوئی سے اپنے مالکوں کے لیے بہت کچھ کماتی تھی۔ وہ پالوس کے اور ہمارے پیچھے آ کر چلانے لگی کہ یہ آدمی خدا تعالیٰ کے بندے ہیں جو تمہیں نجات کی راہ بتاتے ہیں۔ وہ بہت دنوں تک ایسا ہی کرتی رہی، آخر پالوس سب رنجیدہ ہوا اور پھر کر اس روح سے کہا کہ میں تجھے یسوع مسیح کے نام سے حکم دیتا ہوں کہ اس میں سے نکل جا۔ وہ اسی گھڑی نکل گئے۔ اب دیکھیے پالوس نے کیا نام استعمال کیا ہے؟ یسوع مسیح کے نام سے حکم دیتا ہوں، یسوع مسیح کے نام سے حکم دیتا ہوں، اور اس نام سے بری روح جو غیر دانی کی روح تھی اس کے بدن سے نکل گئے۔ اس نے اپنے اس اختیار کو استعمال کیا، اور نہ کرے تو بری روح اس کے اندر ہی رہے، اور وہ اس اختیار کو جو اسے دیا گیا ہے اس کو استعمال کرتا ہے۔
آج خدا چاہتا ہے، خدا نے آپ کو اختیار دیا ہے، آپ اس اختیار کو ایکسرسائز کریں، ڈرے نہیں، بلکہ لیکن ایک خاص بات ہم دیکھتے ہیں اس کی زندگی میں، دعا، مین آف پریئر، وومن آف پریئر، خاتون دعا، مرد دعا بن جائے، اور یہ اختیار یقینی آپ استعمال کریں۔ جو مسلسل دعا کرتے ہیں، کانسٹنٹلی پریئر کرتے ہیں، خدا کے ساتھ اس کا مسلسل رابطہ ہوتا ہے، اور جس سے اختیار ملا ہے وہ ان کے ساتھ بھی ہے اور ان کے اندر بھی ہے، پھر پابندی کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیے لوکا کی انجیل 4 باب اور اس کی 32ویں آیت۔ لوکا کی انجیل 4 باب اور اس کی 32ویں آیت میں یہ لکھا ہے، اور لوگ اس کی تعلیم سے حیران تھے کیونکہ اس کا کلام اختیار کے ساتھ تھا۔ اور عبادت خانہ میں ایک آدمی تھا جس میں ناپاک دیو کی روح تھی، وہ بڑی آواز سے چلا اٹھا کہ اے یسوع ناصری، ہمیں تجھ سے کیا کام؟ کیا تو ہمیں ہلاک کرنے آیا ہے؟ میں تجھے جانتا ہوں کہ تو کون ہے، خدا کا قدوس ہے۔ یسوع نے اسے جھڑک کر کہا، چپ رہ اور اس میں سے نکل جا۔ اس پر بدرو اسے بیچ میں پٹک کر بغیر ضرر پہنچائے اس میں سے نکل گئے۔ اب خدا کے کلام مقدس میں ہم یہاں پر پڑھتے ہیں، کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اختیار کس سے آتا ہے؟ وہاں ہم نے دیکھا پڑھا دعا کرنے جا رہا ہے، دعا جو ہے، اور یہاں خدا کے کلام مقدس میں لوگ اس کی تعلیم سے حیران ہیں کیونکہ اس کا کلام اختیار کے ساتھ تھا۔ اچھا، جو ایمان اور قوت کے کلام سے بدروہیں نکلتی ہیں، ایمان اور قوت کے کلام سے اگر آپ ایماندار ہیں اور آپ کلام مقدس کو سمجھتے ہیں اور کلام مقدس کے ذریعے سے آپ میں وہ اختیار بڑھتا رہے گا۔ کلام کا جاننا ضروری ہے، اور جب آپ بحیثیت ایماندار کلام مقدس کو جانتے ہیں، بدروہیں آپ کی زندگی میں آج 12 بجے ایک شخص نے گواہی دی کہ وہ بدرو پوچھتا تھا، اور جب وہ سوچتا چرچ آنے کا تو اس کا دل نہ چاہتا تھا، اور اس نے بتایا کہ وہ جہاں بھی جاتا بیشتر لوگ اسے کہتے کہ آپ چرچ آف لیونگ کرائسٹ میں جائیں، تو وہ کہنے لگا کہ جہاں بھی میں جاتا وہ مجھے کہتے کہ آپ وہاں کشمیر کالونی چرچ آف لیونگ کرائسٹ میں جائیں، خدا کے فادر ریورنڈ پروفیسر ڈاکٹر الیاس جوزف سے دعا کریں، تو وہ کہتا میں نہیں سنتا، میرا دل ہی نہیں چاہتا تھا۔ اور اس کی ماں نے پھر اس کے بعد گواہی دی کہ مجھے اس سے نفرت تھی کہ یہ قریب آتا تو میرا دل چاہتا کہ میں اس سے دور دور رہوں، اور وہ کیوں نہیں آتا تھا؟ جانتے ہیں کیوں نہیں آتا تھا؟ اس لیے کہ جو اس کے اندر خاطریں تھیں، وہ جانتی تھی کہ چرچ آف لیونگ کرائسٹ میں خدا کا جلال ہے، اور خدا اپنے جلال کے ساتھ وہاں موجود ہے، اور پاکوں کی آگ لگی ہے، اور جیسے ہی گئی ہمارا وجود ختم ہو جائے گا، بس ہو جائے گی، اور اس شخص پہ قبضہ ہمیشہ کے لیے چھوٹ جائے گا۔ اور یہی ہوا۔ پھر اس نے بڑی دلیری سے وہ آ گیا، اور جب آگ آیا اور اس کے سر پر میں نے ہاتھ رکھا، وہ زار خطار رویا، خوب رویا، بہت رویا، اور یسوع مسیح کی قدرت سے اس کے بدن سے بدروہیں جاتی ہے۔ اور پھر اس نے گواہی دی، اس نے کہا میں کافی عرصے سے بدرو گرتا تھا، لیکن یہاں مجھے ایسے جیسے آنے نہیں دے رہی، بدروہیں آنکھ سے ڈرتی ہیں، آنکھ مت ڈرے۔ لیکن آج بہن کا شکار، بہن قریب سے ہو کر چلی جائے تو آپ سوچتے ہیں بہن گلے ملی یا گھر آئی، اب پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ کچھ نہیں ہو جائے گا، بلکہ آپ کمزور ہوں گے تو دشمن طاقتور ہوگا، آپ طاقتور ہوں گے تو دشمن پسپا ہوگا۔ ایمان اور کلام سے آپ اپنے اس اختیار کو استعمال کریں،
شیطان نہیں چاہتا کہ لوگ کلام کریں. شیطان کی سب سے بڑی چال ہے لوگ کلام نہ کریں. ایک بری روح آئی، ایک شخص میں بری روح تھی، اور وہ جب یہاں پر آیا تو دعا کر رہا تھا، اور وہ کیس تھوڑا لمبا ہوا. اس کے بعد ایک دم میں نے بائبل مقدس کو پکڑا اور میں نے اسے کھولا، اور ابھی میں نے چند جملے پڑھے، چند لفظ پڑھے تو اس نے ہاتھ جوڑا. اس نے کہا اس کو نہیں، اسے نہیں پڑھو، اسے نہیں پڑھو، اسے نہیں پڑھو، آگ میں چل رہا ہوں، آگ بس اس کو بند کرو، اسے نہیں پڑھو. اور میں جاری ہی رہا، پڑھتا ہی کیا. چند منٹس کے بعد بری روح اس کے بدن سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی. آج بہت سے لوگوں کو ابلیس عبادت گاہ سے روکتا ہے کہ نہ جائے، اور یہ چال کسی اور کی نہیں، یہ بری روح کی چال ہے. وہ نہیں چاہتی کہ یہ جائے، اس لیے کہ جائے گا تو پھر اس سے قبضہ اس کا جائے گا. اچھا خدا نے اختیار کیا. اور آپ فکر نہ کریں، وہ چرچ نہیں آتا، آپ کا شوہر ہی کیوں نہ ہو یا بہن یا بھائی کیوں نہ ہو، آپ اس کے لیے دعا کریں، کلام مقدس آپ سنیں، دعا کریں اس کے لیے، اور خدا کا پاک اس کی زندگی میں کام کرے گا. وہ تاثیریں چل جائیں گی اور وہ خدا کے گھر میں آئے گا. اچھا ایماندار لوگ آپ مت کریں، یہ مت سمجھیں کہ یہ صرف ٹھیکہ ریورنڈ پروفیسر ڈاکٹر لیاس جوزف کا ہے. خدا نے ہر ایک ایماندار کو اختیار کیا ہے. ایماندار بن جائے خدا کی حضوری سے، جو آپ کے ساتھ ہے اور آپ کے اندر ہے اسی سے. میں نے جب خدمت کا آغاز کیا تو ایک بڑا سینئر آدمی تھا، خدا کا خادم، وہ مجھے کہا کہ کچھ سیکھا بھی آپ نے کسی سے کہ کیسے نکالنا ہے، کیسے کہنا ہے، کیا کرنا ہے. میں نے اس سے کہا جو میرے ساتھ ہے اور میرے اندر ہے وہی مجھے سکھاتا ہے. یہ کوئی ایسی وہ بات نہیں ہے جو آپ کے ساتھ ہے، اس کی قدرت سے یہ سب کچھ ہوتا ہے. تو آپ پریشان نہ ہو، اس کی قدرت سے سب کچھ ہوگا، اس کی کلام سے ہوگا. انٹیریئر سندھ میں ایک خاتون، ایک لڑکی، اس کی شادی ہوئی اور وہ بہت سی کیسٹ لے کر گئی، اور ایک فاتح کیسٹ وہ لے کر گئی اپنے ساتھ اپنے ماں باپ کے گھر سے، اور اس نے لگایا تو اس کی سانس میں بری روح آئی، اور انہیں کبھی پتہ ہی نہیں تھا. لیکن جہاں جلال کا بادشاہ ہے اور جہاں اس کا پرجلال کلام ہے وہاں تک ابلیس کی قوت چھپ نہیں سکتی. اور اس علاقے میں کوئی چرچ بھی نہ تھا. ایک لانے کے لیے وہ پریشان ہے. پھر وہ کہتی ہے کہ ٹیپ چلتی رہی، کیسٹ چلتی رہی. اس نے دیکھا تو حیران رہ گئی، اس لیے کسی کلام کی قدرت سے وہ عورت ریلیز ہو گئی. کلام مقدس کو سنیے، کلام مقدس پر غور کیجیے، اور آپ کے گھر سے بری روحیں، آپ کی زندگی سے بری روحیں ہمیشہ کے لیے دور ہو جائیں. اس لیے کہ یہ کلام پسند کرنے والے خدا کا کلام ہے. اور کلام مقدس میں لکھا ہے خدا کا کلام تایا ہوا کلام ہے، برننگ ورڈ آف گاڈ. یہ تایا ہوا ہے، یہ گرم کلام ہے، آگ کا کلام ہے. ہمارا خدا پسند کرنے والی آگ ہے. اور اس کلام آج لوگ کیا کرتے، اپنے گھروں میں فلمی گانے لگائے جاتے، کلام مقدس کو لگایا، اور ان کیسٹس کو اپنے گھر سے نکال دیتے جو خدا کی نہیں ہے. صرف کلام مقدس کو سنیں، کلام مقدس کو سنیں، خدا کی برکت ہوگی. جب میں ٹانک میں گیا اس سال، یہ ڈیرہ اسماعیل خان سے آگے ہے، سرحد میں ہے، تو وہاں ایک خاتون، بلکہ وہ وہاں ہاسپٹل کی ایڈمنسٹریٹر کی بیوی، تو انہوں نے دعوت کی تو اس نے بتایا، اس نے کہا پاسٹر صاحب آپ کی کیسٹ ایک خاتون لے کر آئی اور اس سے ہم نے ڈب کر کے لے لی، اور جب لے لی تو ہم ٹانک سے پشاور جب بھی جاتے ہیں اپنی گاڑی میں
ہم ان کیسٹس کو سنتے ہیں. وہ کہتی ہے کہ اس سے پہلے ہم دوسری کیسٹ سنتے تھے فلمی اور ادھر کی، جب یہ آئی اس کے بعد تو ہم مسلسل ان کیسٹس کو سنتے ہیں. اور اس نے کہا ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میرا شوہر اس نے وہ کیسٹ نہ لگایا، بس جیسے وہ دوسری کیسٹ لگایا، کہیں کہ جا رہا تھا تو اتنا خطرناک اس کا ایکسیڈنٹ ہوا کہ بمشکل بچا. اور اس کے بعد اس نے کہا کہ ہم نے یہ جان لیا کہ اس کلام کے ساتھ ہماری حفاظت بھی ہے اور ذہنی اطمینان بھی ہے. یہ بات سچ ہے، کلام خدا کی طرف آئے اور پھر اختیارات آپ کی زندگی میں استعمال ہوگا. دعا کو بچائے آپ کی زندگی میں اختیار ہوگا. آج اپنے سروں کو جھکائیں، سب تک جھک جائے، سب آنکھیں بند ہو جائیں. وہ جو بدروہوں سے ڈرتے تھے، آج خدا نے سکھایا کہ ایماندار لوگوں کو بدروہوں پر اختیار حاصل ہے. ایماندار لوگ بدروہوں پر اختیار رکھتے ہیں. آج کتنے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں مسیح ان کے ساتھ ہو اور ان کے اندر ہو تاکہ بدروہوں پر ان کو غلبہ حاصل ہو، وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں. اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر دیں، خوب اوپر کر دیں. تیرا شکر ہو، تو نے مجھ سے کلام کیا، کلام کو دل سے قبول کرتا ہوں. تیرا شکر ہو، تو مجھ سے پیار کرتا ہے اور تو نے میری زندگی میں اپنی قوت اور قدرت کو ظاہر کیا ہے اور مجھے اختیار دیا ہے. تیرا شکر ہو، تو نے مجھ سے کلام کیا ہے کہ ایماندار لوگ بدروہوں پر اختیار رکھتے ہیں. تو میرے ساتھ اور میرے اندر داخل ہے، دلیری کے ساتھ ابلیس کے خلاف کام کرتا ہے. اور میں جانتا ہوں تیرے بغیر کچھ بھی نہیں. تو ہی قوت اور قدرت کا مالک ہے. اب تو نے اپنے لوگوں کو اختیار دیا. تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو سب شاگردوں کو قوت اور اختیار دیتا ہے. یسوع، میں تیری شاگردی میں آ کر اپنے آپ تیری ثابت کرتا ہوں. اپنے گناہوں کو جو میں نے کیے ان کو آج ترک کرتا ہوں. مجھے اپنے لفظ سے دھو دے اور پاک کر کامل کی اس کی بخش، تاکہ میں غریبی کے ساتھ اس دنیا میں تیری خدمت کر سکوں. تیرا شکر. الحمد کے خالق ہماری جلال کے بادشاہ، میں تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری تعظیم کرتا ہوں کہ خدا تو اپنے لوگوں کے درمیان آ کر ان سے کلام کر کے ان کی خدا سوچوں کو، خیالوں کو اور ارادوں کو خدا اپنے کلام سے تعلیم کرتا ہے. میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ خدا تو نے ہمیں بے اختیار نہیں چھوڑا، بلکہ اختیار دے کر، غلبہ دے کر ہمیں فتح مند زندگی بسر کرنے کی قوت اور تحریک دی ہے. میں تیرا شکر کرتا ہوں ان تیرے بیٹے اور بیٹیوں کے لیے جنہوں نے آج اپنے آپ کو تیرے حوالے کیا ہے، تاکہ ان کے ساتھ اور ان کے اندر ہو، تاکہ غلبہ اور قوت اور قدرت ان کی زندگی میں جو تیری حضوری سے ہے وہ غلبہ ابلیس پر اور اس کے سارے کاموں پر ہو اور یہ تیرے نام کو جلا دے سکے. یہ دعا مانگتا ہوں تیرے بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح کی وسیلہ سے. آمین.
Krishna